ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد حضرات سامعین کرام، جیسا کہ محسوس ہو رہا ہے کہ عالم کا نظام بدل رہا ہے، ہر جگہ کے اعتبار سے تبدیلیاں ہو رہی ہیں، ہمارے یہاں بھی موسم کی تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، کہیں حرارت ہے تو کہیں برودت ہے، کہیں ٹھنڈ ہے تو کہیں گرمی ہے، کہیں برف پڑ رہی ہے تو کہیں صرف ٹھنڈک کا احساس ہو رہا ہے۔ موسم روز بروز شدت اختیار کر رہا ہے، تیزی اختیار کر رہا ہے، لیکن قربان جائیے رحمت پر اللہ جل شانہ وعم نوالہ کی کہ اللہ اپنے بندوں پر اس کے صلے میں دگنی رحمت فرما رہا ہے۔ وہ کیسے؟ گرمی کے اندر وضو کرنے میں اتنی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے، نہ اتنے ملبوسات ہوتے ہیں جسم پر، نہ پانی کا اتنا اہتمام گرم کا ہوتا ہے، لیکن ٹھنڈک کے اندر سردی میں وضو کرنا ایک مصلی کے لیے بہت اہتمام کا موقع ہوتا ہے۔ پانی کا اہتمام بھی کرنا ہوتا ہے، عام دنوں کے مقابلے میں وقت بھی درکار اس میں زیادہ ہوتا ہے۔ اگر پانی گرم مل جائے تو وضو آسانی سے ہو جاتا ہے، اور اگر ٹھنڈا پانی ہے تو پھر مشقت پیش آتی ہے۔ بحمداللہ اب انتظام ہے، اکثر عام طور سے مساجد میں نمازیوں کی ہر طریقے سے رعایت کا اہتمام کیا جا رہا ہے، تو یہ دشواریاں اور مشقتیں جو پیش آتی ہیں موسم کی شدت کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس امت تک یہ پیغام پہنچا رہا ہے کہ وہ کون سے عمل ہے کہ جس سے کثرت سے گناہ بندے کے ختم ہو جاتے ہیں، کثرت سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قدم کہ جو مسجد کی طرف بڑھتے ہیں ان سے بھی گناہ بہت تیزی سے جھڑتے ہیں، اور فرمایا کہ ناگوار حالتوں میں وضو کرنا، ناگوار حالتوں میں وضو کرنا اچھے طریقے سے پورے اہتمام کے ساتھ، یعنی وضو کی سنتیں بھی اس میں ادا ہو،
وضو کے واجبات بھی اس میں ادا ہو اور فرائض کا تو خاص اہتمام ہو ہی۔ فرمایا اچھے طریقے سے وضو کرنا، ایسی ناگوار حالتوں میں کہ جن میں انسان آسانی سے وضو نہیں کر پاتا ہے۔ فرمایا کہ اگر بندہ اللہ کے لیے ان حالات میں وضو کرتا ہے، ٹھنڈ کا موقع ہے، موسم کی شدت ہے، نماز کی ادائیگی کا معاملہ ہے، وضو کرنا ہے اور وہ بھی اچھے سے، تو اللہ تعالی اس پر اس کو اجر عظیم یہ عطا فرما رہا ہے کہ کثرت سے اس کے گناہ جھڑ رہے ہیں، کثرت سے اس کے گناہ ختم ہو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک کر رہا ہے۔ حالانکہ یہ تو دنیا کا نظام بدل رہا ہے، کہیں سردی ہے تو کہیں گرمی ہے، یہ تو عالم کا نظام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے کہ یہ نظام دنیا کا بدل رہا ہے، اگرچہ اللہ کا یہ نظام ہے قائم کیا ہوا، لیکن بندوں کے ساتھ اس کا معاملہ اتنے کرم کا ہے، بندوں کے ساتھ اس کا معاملہ اس قدر احسان کا ہے کہ مولا اپنے بندوں پر اس قدر احسان فرما رہا ہے، اس قدر کرم فرما رہا ہے، اس قدر اپنی رحمت نازل فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو کثرت سے مٹا رہا ہے ان ناگوار حالتوں میں وضو کرنے کی وجہ سے۔ یہی وضو گرمی کے موسم میں بھی ہوتا ہے، یہی وضو جب شدت نہ ہو موسم کی اس وقت بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے اور کتنا بڑا فضل ہے اور احسان ہے کہ یہی وضو اگر بندہ جاڑے کے موسم میں کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر یہ کرم فرما رہا ہے کہ اس کے گناہ کثرت سے مٹ رہا ہے۔ ہم کیوں نماز کی طرف نہیں آتے؟ ہم کیوں وضو کا اہتمام نہیں کرتے؟ مولا فرماتا ہے اے میرے بندے تو میرے لیے تکلیف اٹھا رہا ہے، تو نے وضو کیا اور اچھے سے وضو کیا، میرے لیے تو نے یہ اہتمام کیا اس موسم کی سختی میں، تو اے میرے بندے میرا کرم بھی ایسا ہے، میرا فضل بھی ایسا ہے کہ تجھے میں اس شدت میں وضو کرنے کا صلہ، اس تکلیف کو میرے خاطر اٹھانے کا صلہ تجھے یہ عطا کروں گا کہ تجھے کثرت سے گناہوں سے پاک کروں گا۔ تو یہ شدت بھی ان بندے کے لیے رحمت بن گئی، یہ موسم کی شدت بھی اس لحاظ سے بندے کے لیے رحمت بن گئی کہ بندہ اس موسم کی شدت میں بھی اگر چاہے تو نمازوں کا اہتمام کرے، وضو کا اہتمام کرے، اچھے سے وضو کرے، پورے اہتمام کے ساتھ وضو کرے اور اللہ کا قرب حاصل کرے، اللہ کی رضا حاصل کرے۔ یہ فضیلتیں اسی لیے رکھی ہے کہ کہیں حیلہ نہ ہو کہ بھائی شدت ہے موسم کی، ٹھنڈ کا معاملہ ہے، کہیں بارش کا معاملہ ہے، کہیں اور کوئی حیلہ اور بہانہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اوپر اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ فرما رہا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اگر کسی شخص کے لیے پانی کا استعمال کرنا ہی مضر ہے، مریض ہے، کوئی کمزور ہے، اور اس کے لیے وضو کرنا اتنا آسان نہیں ہے، مشکل ہے، مرض بڑھ سکتا ہے، ہلاکت ہو سکتی ہے اور کوئی پریشانی ہو سکتی ہے، تو تیمم کر لے وہ شخص، لیکن نماز ادا کرے۔ نماز کا کتنا عظیم معاملہ ہے، اللہ نے کتنی رخصتیں عطا فرمائی ہے اور اس سے جڑے ہوئے وضو کی کتنی فضیلتیں عطا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اگر کوئی بندہ اٹھتا ہے، تکلیف
اس لیے کوئی حیلہ ایسا نہیں ہے، کوئی ایسا بہانہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں شرمسار ہوں۔ جواب اللہ کو دینا ہے، جواب اللہ کو دینا ہے، اللہ سے ہمیں مکالمہ کرنا ہے، گفتگو کرنا ہے۔ قیامت کے دن سب سے بڑا جج اللہ ہوگا، سب سے بڑا حاکم اللہ ہوگا۔ اب تو دنیا میں پھر بھی اللہ نے یہ رتبے مجازی عطا فرمائے ہیں کہ کوئی فیصلہ کر رہا ہے، کوئی قاضی ہے، کوئی جج ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی حاکم ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی وزیر اعلیٰ ہے، کوئی کہیں کا حاکم ہے، کوئی کہیں کا حاکم ہے، لیکن اس وقت یہ سب نظام ختم ہو جائے گا، سب فنا ہو جائے گا، صرف ایک حاکم ہوگا اور وہ حاکم ہے اللہ جل شانہ وعم نوالہ۔ اور پھر معاملہ بھی یہ ہے، یہاں انسان اپنی بات کو بدل سکتا ہے، یہاں گواہوں کو بدل سکتا ہے، یہاں حالات کو بدل کر پیش کر سکتا ہے، یہاں سچ کو جھوٹ ثابت کر سکتا ہے، جھوٹ کو سچ ثابت کر سکتا ہے دنیا میں، لیکن قیامت کے دن معاملہ بالکل صاف ستھرا ہوگا، دودھ کا دودھ ہوگا اور پانی کا پانی ہوگا، ہر چیز اپنی اصلیت کے ساتھ موجود ہوگی، اپنی حقیقت کے ساتھ موجود ہوگی، ذرہ برابر بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا اور کوئی حیلہ اور بہانہ کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے سارے معاملات کے بارے میں سوال کر لے گا، اور سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ یہ نماز کا اہتمام کریں بھائی، کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے، کوئی ایسا قانون نہیں ہے جو آپ کو یہ نماز پڑھنے سے روکتا ہو، نماز پڑھنے سے آپ کو روکتا ہو، کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے۔ اللہ نے سارے وسائل پیدا فرمائے ہیں، جہاں پانی کی میں عرض کر چکا بات ہے تو اللہ نے پانی کا بھی مساجد کے اندر گرم اہتمام فرما دیا ہے، اور اس سے بڑھ کر گھروں کے اندر انتظام ہے، گھروں کے اندر بھی انتظام ہے کہ آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے چلے، یہ تو اور بھی زیادہ فضیلت کی بات ہے۔ اور اللہ کا کرم ہے، مساجد میں بھی اہتمام ہے، وہاں آ کر وضو اگر موقع ہے تو وہاں کر لیں، کہیں بھی موقع ہے کر لیں، لیکن نماز کو نہ چھوڑیں۔ یہ عہد کریں، یہ ارادہ کریں کہ اب ہم اللہ کی طرف بڑھیں گے، اب ہم نمازوں کی پابندی کریں گے، اب ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں گے۔ بہت نقصان ہو رہا ہے، بہت ہلاکتیں ہو رہی ہیں، جانیں بھی ہلاک ہو رہی ہیں، مال بھی ہلاک ہو رہے ہیں، عزتیں بھی ختم ہو رہی ہیں، اقتدار بھی ختم ہو چکا ہے، وقار بھی ختم ہو رہا ہے۔ جب تک مسلمان توبہ نہیں کریں گے، ایک صف میں شانہ بشانہ ہو کر نہیں کھڑے ہوں گے، اس وقت تک انقلاب نہیں آ سکتا۔ اس لیے پوری امت سے میری گزارش ہے، تمام اہل ایمان سے میری گزارش ہے کہ توبہ کریں، استغفار کریں اور نمازوں کی پابندی کریں، جب انقلاب پیدا ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔